تو دکھا رہا تھا، تو میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ والی مووی جو انہوں نے برما کے لیے آپ کو دکھائی کہ دعوت غیر اسلامی اندھی این جی اوز کے بندے سب سے پہلے. اچھا اب یہ پتہ کیا ہے، نہیں ہم نے مووی میں تو یہ کہا نہیں ہے. جو تیرے مکار واٹس ایپوں پر بکواس کر رہے ہیں، جو کتے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تم بات کرتے ہو دعوت اسلامی کتنی بہادر ہے، غیر اسلامی کتنی بہادر ہے، سب سے پہلے وہ برما میں پہنچی. بے غیر تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہارا ٹی وی بند ہونے والا ہے، تمہاری مکاریاں بند ہو چکی ہیں، اب وہ وقت نہیں رہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ اب وہ وقت نہیں ہے. آئیے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں. تو میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا معزز سامعین کرام، میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا یہ والی مووی جو یہ کہتے ہیں، یہ بڑی تعداد میں برما سے مسلمان، بڑی بہت بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے نا. یہ پرانی مووی ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو دکھا دی پہلے، اس کے کچھ مناظر اور ہیں. یہ دیکھیں، یہ تمام کے تمام سمجھ آئی ہے. 1200 بوری ہوگی، 1500 بوری ہوگی، یہ بھی لوگوں کے پیسوں کی بوری، اور یہ پرانی تصویریں ہیں، اب کی نہیں ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اور اگر تمہارا 200 ملکوں کے اندر یہ مرکز ہے تو یہ مرکز تمہارا برما میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی بتا دے ذرا. 200 سے زائد ملک میں کام کرتی ہے، میں تیرا کلپ نکال دوں گا. سمجھ آئی ہے؟ اگر تو اپنے باپ کا ہے تو بتا کہ تیرا مرکز برما میں کیوں نہیں ہے، یہ بتا مجھے. اور کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ وہاں پر ترکی کے سوا ابھی تک کوئی نہیں گیا، اور وہاں پر یہ جو پہلے سے ادھر آ کر بسے ہوئے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جن کو تم دکھا کر پیسے اکٹھا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ مکاریاں تمہیں بہت آتی ہیں. سمجھ آئیے؟ بڑا شوق ہے تمہیں فرنٹ کے اوپر آ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم صدقہ دیتے ہو سیدھے ہاتھ سے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو کسی کو خاموشی سے کرو. اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، راستے میں اگر تمہارا اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور تمہاری نظر پہلے پڑ جاتی ہے اور اس نے تجھے نہیں دیکھا تو راستہ کترا لے، کیونکہ اس نے تجھ سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ تجھ سے شرمندہ نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اس کے پیسے لوٹانے ہیں. اگر یہاں تک اسلام تحفظ کرتا ہے تو یہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے تجھے؟ مکار کے بچے، اس لیے کہ لوگوں کے جیبوں کو جو ہے وہ خالی کروایا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ دیکھیں کتنا شوق ہے اس مکار کے بچے کو یہ تصویریں کھنچوانے کا. یہ تمام کی تمام خدا کی قسم پرانی تصویریں ہیں، تمام کی تمام. جو 3-4 سال پہلے جو جرم اپنا جو ظلم ہوا تھا، یہ اس ظلم کی تصویریں ہیں. یہ مکار ہے، اہل سنت کا غدار ہے. یہ دیکھیں، سمجھ آئی ہے؟ یہ 200-300 لفافہ سامنے رکھ کے اب آپ کی جیبوں کو انہوں نے ڈھیلا کروانا. جناب بڑا کام کر رہے ہیں. اب ٹی وی کے اوپر ساتھ نیچے اکاؤنٹ چلے گا، اور جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں وہ بغیر کہنے سے اکاؤنٹوں میں پیسہ ڈال دیتے ہیں. خدا کا خوف کرو. یہ حضور کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، امام الانبیاء کا یہ کمینہ گستاخ ہے. اس نے کہا کہ حضور کے گستاخ کو واصل جہنم نہیں کرنا چاہیے. ممتاز قادری صاحب کی اس نے نفی کی. سمجھ آئی ہے؟ وہ محبت میں سبز پگڑی باندھتے تھے، اب اس سبز پگڑی کی نسبت سے کہتے جی ہمارے مرید تھے. لا سکتا ہے کوئی ایسا پروف کہ جب انہوں نے آ کر تیرے ہاتھ پر مرید کیا ہو؟ ہیں تو اتنا ظلم عظیم کرتے ہیں تیرے مبلغ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر. جو کسی اور پیر کا مرید ہوتا ہے، جب تم وہاں پر لوگوں کو بن پوچھے مرید کرتے ہو، اور وہاں پر جو مسجدوں کے ممبروں کے اندر بیٹھ کر جو ہے جب تم بیعت کر رہے ہوتے ہو تو سب کی زبانوں کو تم کہتے ہو کہ حلالو حلالو، تاکہ تم بھی الیاسڑ مکار کے ہاتھوں کے اوپر بیعت ہو جاؤ. جبکہ اس کا بھی تمہیں کفارہ آخرت میں ادا کرنا پڑے گا کہ ایک اگر کسی اور پیر کا مرید ہے تم زبردستی اس کو الیاسڑ مکار کا مرید کرتے ہو. حرام زادو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. غائبانہ نماز جنازہ تک تم پڑھ لیتے ہو جس کا اہل سنت میں تصور نہیں. اور اگر تم کہو کہ یہ غلط بات ہے تو میں پوری دنیا سے تمہاری موویاں منگوا دوں گا کہ تیرے کتے جو ہیں وہ کس طرح غائبانہ نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، اللہ رسول کا آپ کو واسطہ ہے، آج میں جو خطاب بنا رہا ہوں نا، یہ صرف اسی لیے بنا رہا ہوں کہ آپ بچ جائیں، آپ بچ جائیں، آپ بچ جائیں. سمجھ آئی ہے؟ یہ شیر اہل سنت، یہ مفکر پاکستان، یہ واضح الاثر، یہ حضرت علامہ جناب مولانا افضل قادری صاحب نے ابھی یہ ایک نیا بیان چلایا ہے. کبھی آج تک الیاسڑ مکار نے میدان میں آ کر ایسے حکومت کے خلاف بات کی ہو؟ کبھی آج تک انہوں نے آ کر جو ہے گستاخان رسول اور وہابیوں کے خلاف بات کی ہو؟ نہ، کیسے بات کریں گے؟ یہ تو ان کے رشتہ دار ہیں. سنیں شیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں. جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں وہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ
یہ راستے میں رکاوٹیں بند کر دیں. اب میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں جماعت اسلامی کی، میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں حافظ سعید کی، دہشت گرد کی، میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں ڈاکو نواز شریف کی بیوی کی، اور میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں مادر پیدر رضادہ عمران خان کی. یہ عمران خان کون ہے؟ یہ قوم کو کنجر بنانا چاہتا ہے، یہ بیٹیوں کو نچاتا ہے میڈیا کے سامنے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا کنجر ہے عمران خان، اور نواز شریف سب سے بڑا ڈاکو ہے. یہ نواز شریف سب سے بڑا ڈاکو ہے، ان سے نجات حاصل کرو. تحریک لبیک میدان میں آ گئی ہے، اس کو کامیاب کرو. اگر آپ نے اداروں سے یہ کہہ رہا تھا ہم پر کیوں پابندی ہے جی؟ یہ لمبا کلپ ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ سنا رہا تھا. کبھی آج تک الیاس بڑے مکار نے ایسا کام کیا ہو؟ کبھی اس دیوج نے آج تک ایسا کبھی آج تک اس نے بیان جاری کیا ہو؟ ہیں جھومتے رہو جھومتے رہو، ہجڑے بنتے رہو بنتے رہو، ہجڑے بنتے رہو، جھومتے رہو جھومتے رہو، مرتے رہو مرتے رہو. تو یہ اتنے مکار ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے بے شمار ان دعوتیوں کو کھڑا کر کر کے آج تک مناظرہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور واٹس ایپ کے اوپر باتیں کرنے والوں ہجڑو، میری بات کو یاد رکھنا، تمہارے مکاروں میں یہ دم ہی نہیں ہے کہ فقیر کے سامنے بیٹھ کر بات کر لیں. جب فقیر سامنے آتا ہے اولو گولو کرتے ہیں، جب ان کو پتا ہو سامنے نہیں ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تم جو واٹس ایپوں کے اوپر جو ٹڈے مڈے نائی وائی جتنے بیچ میں موجود ہے نا، مکار کے بچوں، تمہارے ساتھ میں کیا بات کروں؟ نہ میں تمہاری شکلوں سے واقف، نہ میں تمہارے کردار سے واقف، نہ میں تمہارے عقیدے سے واقف. اگر تمہیں بڑائی مناظروں کا شوق ہے نا، آؤ دعوت غیر اسلامی اندی انجیوز کے الیاس بڑے خانے میں بیٹھ کر وہاں پر مناظرہ کر لیتے ہیں. وہاں جہاں تمہارا دل کرے. واٹس ایپ پر فقیر مناظرہ نہیں کرتا، اور نہ تمہارے جیسے کمینوں کا سلام کا میں جواب دیتا ہوں. سمجھ آئیے؟ اگر میں تمہاری گالیوں کو اکٹھا کر کے اپنی ویڈیو پر چلا دوں نا تو کم سے کم 8-9 گھنٹے کی گالیاں میرے پاس موجود ہیں دعوت غیر اسلامی کی، جو اس کے مبلغ مجھے گالیاں نکالتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمارے چندے بند ہو گئے، تیری وجہ سے ہماری عزت ختم ہو گئی، تیری وجہ سے یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اوپر ہو گیا. تمہیں میرے لیے گالیاں نکالنے کا ٹائم ہے؟ میری باتوں کا جواب تو دے دو، میری باتوں کا جواب تو دے دو. لیکن کہاں دو گے؟ آؤ آپ کو ایک نیا مناظر میں دکھاتا ہوں جب میں نے دعوتیوں کو چھنڈا اور ان کو بھگایا میں نے. لیکن برما کے لیے آپ نے ان کو کوئی پیسہ نہیں دینا. سمجھ آئیے؟ اگر آپ نے برما کے لیے ان کو کوئی پیسہ دیا تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، خود دو، اللہ رسول کا واسطہ ہے. آپ کو کچھ بھی کوشش کرو کسی طریقے سے پہنچاؤ. آپ اپنے یاد تھوڑا انداز کو بدل کر بھی دیکھو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھنا تمہارے رزق میں کتنی برکت ہوگی، تمہاری ہر کام میں کتنی برکت ہوگی. یہ کمینے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں. یہ سبز پگڑی گنبد خضرا کی نسبت سے آپ کو سیدھے سادے مسلمان کو، بھولے بھالے مسلمان کا ایمان لوٹتے ہیں. آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ آپ ان کو کبھی بھی کسی حال کے اندر بھی جو ہے برما کے لیے یا کوئی اور نذرانے فطرانے خیرات مت دیں. اپنے محلے میں دیں، علاقوں میں دیں، اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کریں، محلے کے مدرسوں کو آباد کریں.